بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ٹیکس قوانین کی مختصر تاریخ ہسٹری کا جائزہ لیں گے۔ دنیا کی قدیم تہذیبوں اور اقوام میں پائے جانے والے مختلف اور عجیب قسم کے ٹیکسز کون کون سے تھے جن کو آج سن کے مجھے اور آپ کو حیرانگی ہوتی ہے؟ وہ ٹیکس کیسے وصول کیے جاتے تھے؟ حکمران ان ٹیکسز کو کہاں پہ استعمال کرتے تھے؟ کیا یہ ٹیکس لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال ہوتے یا صرف اور صرف جنگوں کی نظر ہو جاتے؟ یہ سب کچھ آج کے اس سیشن میں ٹریننگ اینڈ ٹریننگز چینل کے پلیٹ فارم سے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک رہیے گا تاکہ آپ کوئی بھی انفارمیشن جو تاریخ کے حوالے سے ٹیکسز کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے وہ آپ مس نہ کر دیں۔ جی ہاں، تاریخ گواہ ہے، لوگ صدیوں سے ٹیکس کے بارے میں شکایات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بینجامن فرینکلن نے کہا تھا، "Nothing is certain but death and taxes." موت اور ٹیکسوں کے سوا کچھ بھی یقینی نہیں ہے، اور یہ بات مذاق نہیں، واقعی درست ہے۔ بہت ساری قدیم تہذیبوں نے ٹیکس جمع کیا۔ یہ بیان عام طور پر بینجامن فرینکلن سے منسوب ہے، لیکن اس طویل بدلتی ہوئی دنیا میں یقین کے مترادف ہے۔ فرینکلن ایک مشہور اور قدیم شخصیت کا سٹیٹس رکھتا تھا۔ یہ جملہ آج بھی انسانی تاریخ کے بیشتر پہلوؤں کا خلاصہ ہے۔ ہم جانتے ہیں تہذیب کے آغاز کے بہت تھوڑے عرصے بعد ہی لوگوں نے اس کی حمایت میں ٹیکس ادا کرنا شروع کر دیا، جیسے کھانا، رہائش، بنیادی ڈھانچہ اور دفاع وغیرہ۔ تاہم ٹیکس کی تاریخ کو عام طور پر معاشرے اور ثقافت کی تاریخ کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم دنیا کے مختلف قدیم تہذیبوں اور اقوام میں پائے جانے والے مختلف قسم کے ٹیکسز کا ون بائی ون جائزہ لیں گے، جیسا کہ قدیم مصر، انشینٹ ایجپٹ، قدیم یونان، انشینٹ گریک، چائنا، روم، رشیا، گریٹ برٹن، کالونیل امریکہ، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم کے مختلف ادوار میں کون کون سے ٹیکسز لگائے گئے اور کون کون سے قوانین بنائے گئے، یہ سب آج کے اس سیشن میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ قدیم مصر، انشینٹ ایجپٹ کی تاریخ میں ٹیکس وصول کرنے کی تاریخ قدیم مصر سے نکلی ہے، جو کہ 3000 سال قبل مسیح ہے۔ گورنمنٹ ڈفرنٹ فارم میں اپنی پاپولیشن سے ریونیو اکٹھا کرتی تھی۔ فرعون اپنے کولیکٹرز، کمشنرز کو سکرائبز کہتے، جو پڑھے لکھے ہوتے اور ٹیکس جمع کرتے، تاکہ وہ اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے شہریوں سے رقم اکٹھا کریں۔ تاہم یہ انکم ٹیکس نہیں تھا، بلکہ ایک مخصوص قسم کے سامان جیسے گھریلو کھانا پکانے کے تیل کے استعمال پر ٹیکس تھا۔ سکرائبز کو ایک خاص سٹیٹس حاصل تھا، وہ نہ ٹیکس ادا کرتے اور نہ ہی مزدوری کرتے، بلکہ وہ انتظامی امور کے کام سر انجام دیتے۔ سکرائبز ہر شہری کے ذریعہ معاش اور ان کی فصلوں سے ٹیکس کی وصولی کا اندازہ لگاتے۔ فرعون ان کی اجناس سے اپنے سکرائبز کے ذریعے 5واں حصہ وصول کرتا تھا۔ سمیول بلیکسن کی کتاب A Brief History of Taxation کے مطابق جو سکرائب غلط طریقے سے اسیسمنٹ جمع کرتے یا ٹیکس کی وصولی میں ناکام رہتے،
ان کو کوڑے مارے جا سکتے تھے اور یہاں تک کہ ان کو پھانسی بھی دی جا سکتی تھی۔ قدیم یونان میں ٹیکس لگانے کا تصور پایا گیا ہے۔ ایتھنز دی کیپٹل آف اینشینٹ گریس، ایتھنز جب جنگ کو جاتے تو ان کے شہری جنگ کے وقت جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جیسے ہتھیار خریدنے اور آرمی کی لک آفٹر کرنے کے لیے رقم ادا کرتے اور کسی کو بھی اس ٹیکس سے مستثنا نہیں کیا گیا۔ یہ ٹیکس ابتدائی قسم کا ایسفورا کہلاتا تھا اور جب جنگ ختم ہوتی تو یہ ٹیکس بند ہو جاتا۔ سم ٹائم یہ ٹیکس ریفنڈ بھی ہو جاتا۔ جنگ کے دوران جو مال اکٹھا ہوتا اس سے بھی سٹیزن کو ٹیکس کی رقم واپس مل جاتی۔ ایتھنز فارنرز پر بھی پول ٹیکس امپوز کرتے تھے۔ چین 2100 قبل مسیح سے 1911 عیسوی تک China has one of the longest of all written records of history all over the world. Ancient China, قدیم چائنا میں بھی 2000 سال قبل مسیح کے شاہی دور سے 1911 عیسوی کے چینی انقلاب تک کے حکمرانی کرنے والے بادشاہوں نے بھاری قسم کے ٹیکس عائد کیے۔ ہم جانتے ہیں سلطنت کے قیام کے وقت وہ طاقتیں عام طور پر ملٹری جو ٹیکس عائد کرنے میں کامیاب تھے انہوں نے سب سے پہلے ٹیکس کلیکشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے بیوروکریسیز کے نظام کو تشکیل دیا۔ ٹیکس محصولات میں چین کی عظیم دیوار، شاہی محلات اور فوجی اخراجات کی مالی اعانت فراہم کی گئی۔ رومن سلطنت میں ٹیکسز ان دی رومن ایمپائر۔ رومن سلطنت نے ہر طرح کے مختلف ٹیکس ایجاد کیے جیسے پراپرٹی ٹیکس، کسٹم ڈیوٹیز، جنرل ٹیکس آن سیلز آف گڈس اور انہیریٹنس ٹیکس وغیرہ۔ اتنی بڑی سلطنت کو چلانا بہت مشکل اور کافی مہنگا کام تھا۔ ٹیکسز میں جو سب سے پہلے ٹیکس لگا اس کو منیرا کہا جاتا تھا۔ One of the first tax was called monera, which means duty or obligations. لاطینی میں اس کا مطلب فرض یا ذمہ داری ہے۔ یہ دولت مند لوگوں نے رومی سلطنت کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے ادا کیا۔ رومی سلطنت کے دوران ایجاد کردہ کچھ ٹیکس آج بھی یورپ میں ادا ہو رہے ہیں۔ رومیوں نے امپورٹ اور ایکسپورٹ، درآمدات اور برآمدات پر کسٹم ڈیوٹیز کا تصور پیش کیا۔ ان ڈیوٹیز کو پورٹوریا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک پبلک کنٹریکٹر کو متعارف کروایا جو کہ پبلکنی کہلاتا تھا، جس کو ٹیکس کی وصولی کے کام کا اختیار تفویض کیا گیا تھا۔ وہ مرکزی حکومت کے ایجنٹ کے طور پر عوام سے ٹیکس وصول کرنے اور حکومت کے خزانے میں جمع کرانے کے پابند تھے۔ اس مقصد کے لیے وہ رومن سلطنت کے مختلف حصوں کا سفر کرتے تھے۔ پبلکنی گروپ کے لوگ زیادہ سمجھدار طبقہ تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے بدعنوانی کرتے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال اور غلاموں سے غیر منصفانہ سلوک کرتے تھے۔ کیسر اگسٹس، فارمر رومن ایمپرر، اپنی جنگ کی صلاحیتوں کے لیے نہ صرف رومی لیڈر کے طور پر مشہور تھا بلکہ ٹیکس کی شاندار حکمت عملی اسٹریٹجیز کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ اس نے پبلکنی کے تصور کو ختم کیا اور ٹیکس کلیکشن کے اختیارات کو شہروں اور کالونیوں کے حوالے کر دیا۔ قدیم عظیم برطانیہ میں ٹیکسز ان
انشینٹ گریٹ برٹن برطانیہ کو اپنی ٹیکس کی تاریخ رومیوں کی سلطنتوں سے ملی تھی۔ در حقیقت بدعنوان رومن ٹیکس جمع کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگیں ہو چکی ہیں۔ روم کے زوال کے بعد سیکسن بادشاہوں نے برطانیہ کے عوام پر اپنا ٹیکس عائد کیا۔ ان ٹیکسز کو ڈینگلڈ کہا جاتا تھا اور ان کا اندازہ زمین اور جائیداد کی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ ٹیکس اور جنگیں مڈل ایجز قرون وسطیٰ میں فرانس اور برطانیہ میں ایک مشترکہ موضوع تھے۔ خصوصاً دنیا میں سب سے پہلے انکم ٹیکس کی ایجاد کو برطانیہ سے منسوخ کیا جاتا تھا۔ انکم ٹیکس برطانوی تاریخ کا پہلا ٹیکس تھا جو لوگوں کی کمائی پر براہ راست عائد کیا جاتا تھا۔ برطانیہ میں انکم ٹیکس کا آغاز 1799 عیسوی کے آس پاس ہوا۔ قوانین برطانوی وزیر اعظم ولیم پیٹ دی ینگر نے متعارف کروائے تھے، جو برطانیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر وزیر اعظم ہیں۔ 1800 کی دہائی میں انگلینڈ نیپولین سے نمٹنے کے لیے اپنا انکم ٹیکس متعارف کرانے کے لیے مشہور تھا، جس میں عارضی اقدام کے طور پر نیپولین جنگ کی لاگت کا احاطہ کیا گیا تھا۔ فرانسیسی انقلابی جنگوں کے لیے ہتھیاروں اور سامان کی ادائیگی کے لیے انکم ٹیکس متعارف کرایا۔ انکم ٹیکس 1799 سے 1802 تک لگایا گیا تھا، جب ہنری اڈنگٹن نے 1801 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسے ختم کر دیا تھا۔ پھر اسے 1803 میں دوبارہ متعارف کرایا گیا تھا، جب معاملات نے فرانس سے دوبارہ خراب ہونا شروع کیا تھا۔ اس ٹیکس کو 1816 میں نیپولین کو بیٹل آف واٹرلو میں شکست دینے کے ایک سال کے بعد ختم ریپیل کر دیا گیا تھا۔ انگلینڈ میں 1696 میں آپ تصور کریں کہ سٹیزن کو کنگ ولیم III کی دور میں ایجاد کردہ ونڈو ٹیکس ایک پراپرٹی ٹیکس تھا جو کسی گھر میں موجود ونڈوز کی تعداد پر مبنی ہوتا تھا۔ اینڈ اٹس دی اوریجن آف ٹرم ڈے لائٹ رابری۔ کنگ ولیم کا خیال تھا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت بڑے گھر تھے جن میں ونڈوز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جس گھر میں جتنی زیادہ ونڈو ہوتی تھی اس کا مالک زیادہ ٹیکس ادا کرتا۔ بہت سارے لوگوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے ونڈوز کو برکس اپ کروا دیتے تھے۔ آج بھی اگر آپ انگلینڈ کا وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری پرانی بند ونڈوز ملیں گی جو کہ کنگ ولیم III کے دور کی یاد ہے۔ کنگ ایڈورڈ III کے دور میں ونڈوز ٹیکس 1851 میں منسوخ کیا گیا۔ صرف 100 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی اور اتحادی افواج کو قرض لینے، نئے ٹیکسز اور افراط زر کی شرحوں سے مالی اعانت فراہم کی گئی۔ محصولات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ اس جنگ عظیم کے 4 سال عرصے میں 73% اضافہ ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں تاریخ کی سابقہ جنگ کے مقابلے میں زیادہ رقم مجموعی طور پر 337 بلین خرچ ہوئی ہے۔ صرف انگلینڈ کے لیے جنگ میں $3 بلین لاگت آئی۔